السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ باب دوم ایمانیات اور عبادات، اور ایمانیات اور عبادات میں عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کے لغوی معنی ہیں ایک ماننا اور یکتا جاننا۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اس پر دلیل کیا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ جیسے کہ قرآن مجید میں ہے قل هو اللہ احد، اور پھر دوسری ایک آیت کے اندر آتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اب ان آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اور شریعت کی اصلاح کے اندر اللہ اور اس کے ذات اور صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثال ماننا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذاتی ناموں میں اور صفاتی ناموں میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور صفات میں بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے جملہ اوصاف، جتنے بھی اوصاف ہیں اور جتنے بھی کمالات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے یکتا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ یہ توحید کی تعریف بتائیے شریعت کے اصطلاح میں، کہ شریعت کی اصطلاح میں اللہ اور اس کی ذات اور صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثال ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا، جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے تقاضا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر عبادت کا حکم دیا کہ میری عبادت کرو، اس بات کا اللہ تعالیٰ تقاضا کرتے ہیں، اور میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ تقاضا کرتے ہیں، تو اسی کو توحید کہا جاتا ہے۔ آگے ہے عقیدہ توحید کی اقسام۔ عقیدہ توحید کی اقسام تین ہیں۔ نمبر ایک، توحید ربوبیت۔ اس کی کیا تعریف ہے؟ یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس بات پر ایمان لانا یہ توحید ربوبیت ہے۔ نمبر دو، توحید الوہیت۔ اس سے مراد اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس اگر کوئی ذات لائق ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اس بات پر ایمان لانا یہ توحید الوہیت ہے۔ نمبر تین، توحید اسماء و صفات۔ اللہ اس کے اسماء و صفات میں یکتا ماننا اور توحید اسماء و صفات کہلاتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ اسماء و صفات، اللہ کے جو اسماء جو ہے نام ہے، اس میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور صفات کے اندر بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اسی کو اسماء و صفات کہتے ہیں۔ نمبر تین، آگے شرک کی تین اقسام ہیں، یہ ہوگی توحید کی اقسام۔ نمبر ایک جو ہے توحید ربوبیت، نمبر دو توحید الوہیت، نمبر تین توحید اسماء و صفات۔ یہ تین اقسام ہوگی توحید کی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ پہلے عقیدہ توحید کی تعریف یاد کرنی ہے، یا اس کو دیکھنا ہے۔ جب اس کو دیکھ لیا پھر اس کی اقسام کو دیکھنا ہے کہ اس کی کتنی اقسام ہیں، ان تینوں اقسام کی آپ کو تعریف یاد ہو۔ آگے ہے شرک۔ شرک کی کتنی اقسام ہیں؟ شرک کی تین اقسام ہیں۔ نمبر ایک ذات میں شرک، نمبر دو الوہیت میں شرک، نمبر تین صفات میں شرک۔ نمبر ایک ذات میں شرک، اللہ کو کسی کا ہمسر یعنی ساتھی ماننا اور برابر سمجھنا، یا اللہ کی اور اولاد وغیرہ کے بارے میں کوئی بات کرنا کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد بھی ہے۔ تو بہرحال آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کے کوئی برابر نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ اکیلی ذات ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر ایک یا دو خدا ہوتے
تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ فساد قائم ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ ایک کہتا ہے میں بارش برساؤں گا اور ایک کہتا ہے میں بارش نہیں برساؤں گا، تو اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس لیے ذات میں شرک یہی ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا، یہ ذات میں شرک ہے۔ نمبر 2، الوہیت میں شرک، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ تو کوئی آدمی کہے کہ اللہ کے ساتھ علاوہ بھی کوئی معبود ہے، جیسے آج بت پرست ہے، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے کئی خدا بنائے ہوتے ہیں اور ان کی وہ پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کوئی آدمی ایک خدا کے علاوہ کئی خدا جو ہے وہ گناتا ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ کئی خدا ہیں چھوٹے بڑے، تو گویا کہ یہ ہے الوہیت میں شرک۔ نمبر 3، صفات میں شرک، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور دوسرے میں اللہ جیسی صفات ماننا۔ یہ کہنا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے اندر صفات ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کوئی اور ذات بھی ہے، کوئی اور ذات بھی ہے جو اس چیز کی مالک ہے، وہ صفات اس کے اندر بھی ہے، تو یہ ہے صفات میں شرک۔ تو پیارے بچوں، آپ نے سمجھنا کیا ہے؟ پہلے آپ نے عقیدہ توحید کی تعریف یاد کرنی ہے، پھر عقیدہ توحید کی اقسام، اس کی تعریفیں یاد کرنی ہے، اور پھر جو ہے شرک کی اقسام اور شرک کی اقسام کی تعریف یاد کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ کر لیں، آگے جو ہے اس کے بعد ہم معروضی اور شور جو ہے آپ کے سامنے لائیں گے اور انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔